بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرعی صوبہ پنجاب میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے۔ ان کا نام اکبر، اصغر، ناصر اور بابر جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے ان سب بچوں سے بہت مختلف تھے جو کہ قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے۔ تب وہ سب شرارتی بھائی بھولے بھالے بن جاتے اور وعدہ کرے بغیر، قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ اسکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت ہی رحم دل انسان تھا۔ اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا۔ پیارے بیٹو، رحم دل والد نے ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنے تمام وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ سب بیٹے ایک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے ہیں، ابا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کچھ سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے، اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی اور بربادی ڈھاتے نظر آتے تھے۔ اگر وہ ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور کاہل تھے۔ پھر اسی طرح دن، مہینے اور سال گزر گئے اور یہ چاروں بڑے ہو کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیتوں پر کام کرنے والد کی مدد کے لیے کبھی گئے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہتے، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ بھی اپنے برے طور طریقوں کے لیے اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن خود اکیلا کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اور اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل بھی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام صرف نکمے بیٹھے رہتے تھے، کھاتے پیتے اور آرام سے سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا کہ وہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے، کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہر بھائی کو جب بھی کوئی کسی کام کرنے کو کہتا تو وہ اسی قسم کا بہانہ بنا دیتا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اس نے حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحم دل باپ اپنے ناکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکل سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی کیسے مہیا کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔
بہت دیر غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھے اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصیت سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ بھی کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہوزاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحم دل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و آسائش سے رہو اور تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھا پھر کھانسنے لگا، اس کی سانسوں میں خرخراہٹ تھی اور اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بہت ہی بیمار تھا۔ لیکن میں نے ایک بہت بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے، رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، تاکہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بعد بہت عرصے بعد تک بھی آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا کھڈا کھودا۔ پھر میں نے اس گڑھے میں ایک خزانے کو اس وقت کے لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفنا کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ ہے۔ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھنے لگے، لیکن وہ اپنے باپ کے خزانے کے تصور سے کافی خوش بھی نظر آ رہے تھے۔ میرے مرنے کے بعد تمہیں اس کا سراغ لگانا ہوگا اور اسے کھود کر نکالنا ہوگا، رحیم نے بات جاری رکھی۔ پھر تم اپنے چچا سے، جو کہ اس وقت خاندان میں سب سے بڑے ہوں گے، درخواست کرنا کہ وہ اس خزانے کو تم چاروں کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ اس کے لیے آپس میں جھگڑے مت کرنا، اپنے چچا کے فیصلے کی تعظیم کرنا۔ یاد رکھو کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے، تمہیں ان کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے۔ چاروں بھائی کھیت میں دفن کیے ہوئے خزانے کو فوراً ہی ڈھونڈنے کے لیے منصرف نظر آنے لگے۔ رحیم نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں کے اس رویے کو دیکھا ہی نہیں اور اس نے اپنی تقریر جاری رکھی۔ ایک اور نصیحت جو کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی مت لڑنا۔ تمہارے دشمن تمہارے منصوبہ بندی اور ساز باز کرنے کے لیے اکسائیں گے، لیکن کچھ بھی ہو جائے تم چاروں ہمیشہ متحد رہنا۔ مل جل کر تم سب بہت طاقتور رہو۔